الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن اعمال کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی کلید بنایا ہے، انہی میں سے ایک حج اور عمرہ میں مطابت ہے، یعنی حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرنا، یہ رزق کے اسباب میں سے ہے۔ حج اور عمرے میں مطابت کا مفہوم یعنی مطلب کیا ہے؟ حج اور عمرے میں مطابت کے کلید رزق ہونے کے دو دلائل۔ نمبر ایک، شیخ ابو الحسن سندھی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک کو دوسرے کا تابع کرو، یعنی جب حج ادا کر لو تو عمرہ ادا کرو، اور جب عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ تو حج کی ادائیگی کی تیاری کرو، کیونکہ یہ دونوں ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں۔ حضرت ائمہ احمد، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرو، وہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے، اور مبرور کا ثواب جنت ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبر دی ہے کہ حج اور عمرے میں مطابت کی وجہ سے انہیں درج ذیل دو فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر ایک، غربت اور افلاس کا خاتمہ ہوگا، جس میں آج کل ہر کوئی جو ہے اس میں گرفتار ہے۔ نمبر دو، گناہوں کا مٹ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی باتوں کی خبر وحی الہی سے ہی دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی نفسانی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وہ وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ ضرور خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔
اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر لیا وہ ضائع ہو گیا، تو اپنے کریم رب کے دیے ہوئے مال سے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن حبان نے اس حدیث پر درج ذیل عنوان لکھا ہے: حج اور عمرے سے مسلمانوں کے گناہوں اور فقر کو دور کرنے کا جو ذکر ہے۔ اس حدیث کے بارے میں شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ دونوں فقر کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے، یعنی حج اور عمرہ۔ امام نسائی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرے میں مطابت پیدا کرو، کیونکہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ یہ غربت و افلاس سے نجات حاصل کرنے کے خواہش مندوں، غربت اور افلاس سے نجات حاصل کرنے کے خواہش مندوں، گناہوں کی معافی کے طلبگاروں، حج اور عمرے میں مطابت میں جلدی کرو، یعنی عمرہ کر لیا ہے تو پھر حج کی تیاری کرو، اگر حج کر لیا ہے تو عمرہ بھی کرو، اگر عمرہ ادا کر چکے ہو تو حج کی تیاری کا سامان کرو، اور اگر حج ادا کر چکے ہو تو عمرے کی ادائیگی کے لیے کوشش کرو کہ اس میں مطابت ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو ایک کے تابع کیا جائے۔ شدید ازدحام کی صورت میں پہلی دفعہ حج عمرہ کرنے والے کے لیے آسانی کی غرض سے مطابت چھوڑنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ مطابت کے اجر و ثواب اور ثمرات سے محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو محترم ناظرین، جب بھی آپ اگر عمرہ کر چکے ہیں تو حج کرنے کی جو ہے وہ تیاری ضرور کریں، اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کریں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ انشاءاللہ، ہمارا رب بہت کریم ہے، وہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، وہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ پکا ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور جب بھی آپ اللہ کی عبادت کریں تو مکمل یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ خود کو فارغ کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی جب نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کا دل اور دماغ جو ہے صرف اور صرف نماز میں ہو، نہ کہ کھڑے نماز کے لیے ہوں، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کے کاروبار میں ہو یا اپنی دکانداری میں ہو۔ تو یہ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہیں۔ دنیا کمانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کا جو ہے مشن ہے وہ دین ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رکھیں۔ کیوں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ نماز میں کھڑے کھڑے اپنی دکانداری کا پورا حساب کر لیتا ہے، اور اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے فلاں سے اتنے پیسے لینے ہیں، فلاں سے اتنے، فلاں کو اتنے دینے ہیں، اور فلاں کی طرف اتنا مال چلا گیا ہے۔ تو یہ خود کو فارغ کرنا نہیں ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو، دل کو، دماغ کو جو ہے اللہ کی طرف توجہ کر کے
دل جمی کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کیا کریں، اور جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس مالک و ملک کو، احکم الحاکمین کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ بھی نہیں آپ کر سکتے تو کم از کم یہ آپ کے دل و دماغ میں ضرور ہونا چاہیے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، احکم الحاکمین کے، جو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بڑے باادب طریقے سے مؤدب ہو کے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کریں، اور ادھر ادھر کی باتوں کی طرف دماغ نہ لڑایا کریں نماز میں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔